السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں ملبوس تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ لکھی چیز دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور علی بن سفیان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کے ایک ماہر جاسوس تھے جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھے بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی بڑا مہارت رکھتے تھے۔ علی بن سفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز میں پکڑتے تھے کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہو جاتا ہے، کیا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے؟ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی اور ہنر کا نمونے کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ سنتے ہی کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 3 لڑکیاں غریب اور مظلوم بن کر آئیں۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہو، تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کے سپاہیوں میں موجود ایک سپاہی چینی زبان پر عقل مندی اور ہنر کا نمونہ کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگل کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 3 لڑکیاں غریب اور مظلوم بن کر آئیں۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئی ہو، تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کے سپاہیوں میں موجود ایک سپاہی چینی زبان پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا سلطان کو اس سپاہی نے بتایا کہ حضور، یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی چال میں پھنس گئے۔ علی بن سفیان جو کہ کسی کام کے تحت گئے تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ جب کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو ان لڑکیوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے ہی ان کی اصلیت کو فوراً پہچان لیا، لہٰذا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ابھی ان لڑکیوں کی اصلیت ظاہر کر کے ان کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کرے۔ سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تب علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان 3 لڑکیوں کو برہنہ ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا، کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی نیچ کام رہ گیا ہے؟ کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ہمیں برہنہ کریں گے؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عربی نہیں جانتی، تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی؟ چنانچہ اس وقت تمام درباریوں سمیت سلطان کو بھی جان گئے کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور اس طرح علی بن سفیان کی عقل مندی سے وہ تینوں لڑکیاں پکڑی گئیں اور اس کی یہی ادا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پسند تھی۔ الغرض دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے، اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے ہیں اور وہ قبیلہ، جیسے کہ تم جانتے ہو، کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول طلب کر رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب محصول
देने का वादा किया, लेकिन अब उसने हमारी मजबूरी को देखकर मुझसे दोगुना महसूल लेने का मुतालबा कर दिया है। मैंने अपने जासूसों से खबर ली कि अब उस कबीले पर हमला करने का ये मुनासिब वक्त है, लिहाजा उस जालिम सरदार को पकड़कर कबीले को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और इस तरह हमारे गरीब ताजीर उस जालिम सरदार के महसूल से बच जाएंगे और इससे हमारी मईशत में इजाफ़ा होगा। अली बिन सुफियान से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद सुल्तान ने एक चमड़े पर लिखा हुआ नक्शा निकाला और अली बिन सुफियान को तफसील से बताया कि फ़लाँ रास्ते से फ़लाँ कर कबीले को अपने कब्ज़े में लिया जाए और इस तरह हमारे गरीब ताजिर उस जालिम सरदार के महसूल से बच जाएंगे और इससे हमारी मईशत में इजाफ़ा होगा। अली बिन सुफियान से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद सुल्तान ने एक चमड़े पर लिखा हुआ नक्शा निकाला और अली बिन सुफियान को तफसील से बताया कि फ़लाँ रास्ते से फ़लाँ जगह पर हमारे सिपाही उन कबीले का मुहासरा करने के लिए जाएंगे और फ़लाँ वक्त पर हम उस कबीले पर हमला करेंगे। इस तरह हमारा हमला उनकी शिकस्त का सबब बनेगा। उसके बाद सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हमले की तैयारियां करने का हुक्म दे दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए महल से रवाना होने लगे तो उसी आसना में एक आम आदमी के भेष में एक माहिर जासूस ने आकर सुल्तान को खबर दी और करीब आकर कहा कि हुजूर, आप अपने सिपाहियों को अभी और इसी वक्त रोक दे, क्योंकि उस कबीले के सरदार को कहीं से खबर मिल गई है कि सुल्तान उसके कबीले पर हमला करने वाला है और यही नहीं बल्कि उसने आपके ऐन मंसूबे के मुताबिक उसी जगह पर सिपाही तैनात कर दिए हैं और अगर आपने अब भी उन पर हमला किया तो आपका हमला बिल्कुल नाकाम हो जाएगा और आपके सारे सिपाही मारे जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान होने के बाद साथ बड़े परेशान हुए कि आखिर उस सरदार तक हमारे खुफिया मंसूबे की खबर कैसे पहुंची कि मैं उस कबीले पर इस तरह हमला करने वाला हूं। इतने में उस माहिर जासूस ने कहा, हुजूर, मुझे शक नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उस कबीले के सरदार के जासूस आपके बीच में मौजूद हैं। ये खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ौरन घोड़े से छलांग लगाकर उतरे और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि आज तक कोई भी जासूस सुल्तान के सामने टिक नहीं पाया, तो अब ऐसी अहम मालूमात एक जासूस कैसे ले जा सकता है? इतने में उस जासूस ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक उस सरदार के 2 जासूस इस वक्त महल में मौजूद हैं और उनमें से एक जासूस बिल्कुल आपके करीब है और दूसरा जासूस एक आम सी मुलाजमत पर मामूर है जो कि आपकी करीबी जासूस से खबर लेता है और उन खबरों को उस सरदार तक पहुंचा रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जासूस से कहा कि मेरे करीब तो कोई ऐसा मशकूक बंदा नहीं जो मुझसे गद्दारी का सोच सके और हमारी जासूसी करे। तो जासूस ने कहा, हुजूर, जासूस हवा की तरह होते हैं, मौजूद होते हुए भी नज़र नहीं आते, लिहाजा आप अपने अतराफ देखना शुरू कर दें, अल्लाह ने चाहा तो वो जासूस आपको नज़र आ जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को आराम करने के लिए भेज दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया। इसके बाद अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ अली, मेरे जासूसों के मुताबिक महल में इस वक्त उस सरदार के 2 जासूस मौजूद हैं जिन्होंने ये अहम मालूमात उस तक पहुंचाई है। अब उनको पकड़ने का कोई तरीका बताओ। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आखिर महल में 2 जासूस कैसे आ सकते हैं। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में एक बावर्ची सुल्तान के लिए मशरूब लेकर आया। जब अली बिन सुफियान की नज़र उस बावर्ची पर पड़ी तो अली बिन सुफियान ने सुल्तान से दरियाफ्त किया कि हुजूर, यह बावर्ची कहाँ से आया? सुल्तान ने कहा कि इसको 15 दिन पहले मैंने बाज़ार से ख़रीदा था। यह कानों से बहरा है, लेकिन इसके हाथ का जायका वाकई में बहुत लजीज है और इसने कई बार साबित किया है कि ये मेरा वफ़ादार है। तुम इस पर शक ना करो। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, मैं इस पर शक नहीं कर रहा, लेकिन यह आपका बावर्ची बिल्कुल बदलिहाज है। मैंने अभी कुछ देर पहले इसको मशरूब बनाते देखा तो इसने बग़ैर बर्तन धोए बर्तन में
مشروب بنا دیا اور اسی غصے کی بنا پر میں نے اس برتن میں جس میں یہ آپ کے لیے مشروب لایا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے باورچی کو پلا دے تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے اور اسے معلوم ہو کہ ایک سلطان کا مشروب ایک 24 پاک صاف برتن میں ہی بنانا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً کہا، علی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بہرے باورچی کی طرف دیکھا اور کہا، اے باورچی لو یہ مشروب تم ہی پی لو، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ میں مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے دوبارہ کہا، اب اس کو پی جاؤ۔ لیکن حیرانی کی بات تو تب ہوئی کہ جب مشروب لیتے وقت باورچی کے ہاتھ کانپنے لگے اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس نے مشروب کیوں نہیں پیا اور اسی طرح اس نے مشروب کو کیوں گرا دیا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات کا قریب آ کر لیتا ہے اور قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو بہرا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بغیر تاخیر کیے مشروب کو پی جاتا، لیکن چونکہ میں نے اس کے سامنے ہی کہا تھا کہ اس مشروب میں زہر ہے، لہٰذا اگر یہ بہرا ہوتا یہ بات نہیں سن سکتا تھا اور مشروب کو بھی پی جاتا، لیکن یہ تو صرف بہرا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کو اس جاسوس کو ابھی قتل نہیں کرنا تھا، ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور محل کے ہر ایک کونے، ایک دروازے اور سبھی دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون سپاہی کس جگہ فریضہ انجام دے رہا ہے، اور جب سارا معائنہ کر لو تو مجھے بتا دینا۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان واپس آئے اور کہا، حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کا بغیر معائنہ کر لیا ہے کہ کون کس جگہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل کے صحن میں تمام سپاہیوں حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ ہم فلاں قبیلے پر فلاں جگہ سے فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم سب اس معرکے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ البتہ کچھ سپاہی محل کی حفاظت کے لیے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آئے تو علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب تو یہ خبر ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچ جائے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے۔ سلطان نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اب سلطان علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں سے کہا ہمارا منصوبہ ویسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد کون سا سپاہی محل سے غائب ہوتا ہے، لہٰذا اب جو بھی سپاہی محل سے غائب پایا گیا تو یقین وہی دوسرا جاسوس ہوگا۔ اور جب کچھ لمحے گزرنے بعد سلطان کے حکم سے علی بن سفیان نے دوبارہ محل کا معائنہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے غائب تھا۔ سلطان سمجھ گئے کہ جو سپاہی ہوا ہے یقین وہی غدار ہے، لیکن سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، ابھی اس جاسوس اس کے حال اور جوں کا تو چھوڑ دو۔ پھر سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اب وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کروں گا، لیکن ہم ویسا ہی حملہ کریں گے جیسا ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا
تو ہم پیچھے سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے اور اس طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اسی قبیلے پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ مقرر وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند سپاہی اس سردار کی طرف بھیج دیے جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا اور باقی سپاہیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس طرح بہتر منصوبہ بندی اور اللہ حکمت عملی کی بنا پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی وار میں بار آسانی قبیلے پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سلطان کے سپاہیوں نے بھی اس ظالم سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ جاسوس بھی پکڑا گیا کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق وہ جاسوس فوراً اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر اطلاع دے دی تھی، لیکن اس نے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر تو سلطان نے محض انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس بیوقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنا قبیلہ کھویا بلکہ اپنی جان بھی گنوا دی۔ اس طرح وہ دونوں جاسوس علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی سے پکڑے گئے۔